السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی بہت اچھی کہانی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ شروع کے دن تو بالکل ٹھیک تھے جیسے سب کے ہوتے ہیں، جب لگتا ہے کہ میرے والا تو سب سے الگ ہے یا میرے والی تو سب سے حسین ہے۔ اس کے بھی وہ دن ایسے ہی تھے۔ ان دنوں ایسے ساحر کی وہ خوبیاں نظر آنے لگیں جو پہلے کبھی چھپی ہوئی تھیں۔ وہ اسے پسند نہیں تھا اور ناپسند بھی نہیں تھا۔ جب امی نے خالہ کی محبت میں رشتہ طے کیا تو اچانک زارا کو وہ بہت ہی اچھا لگنے لگا۔ پوری دنیا سے الگ، کیونکہ دل کا محل بالکل خالی تھا تو کہیں چپکے سے اس محل کا راجا بن بیٹھا۔ اور اس کی کزنز، وہ بھی تو اسے یہ احساس دلاتی رہتی تھیں کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ ساحر اس کی خوش قسمتی ہی تو تھا۔ پورے خاندان کی کنواری لڑکیاں اس کی ہمراہی کے خواب دیکھتی تھی، مگر وہ اس کی قسمت میں ٹھہرا۔ وہ MSc کے پہلے سال میں تھی جب ایک سنہری شام دونوں کی منگنی کی تقریب ہوئی۔ گلابی جالی دار دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ چمکتا تھا اور ہونٹ دوپٹے کے ہم رنگ معلوم ہوتے تھے، اور اس کے پہلو میں بیٹھا ساحر دھیمی مسکان چہرے پر سجائے وقفے سے اس پر نگاہ ڈالتا تو لبوں میں دبی مسکان کچھ مزید گہری ہو جاتی۔ منگنی کے 4 دن بعد ساحر کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی، لہٰذا ان کو بات چیت کے لیے کچھ وقت دے دیا گیا۔ تم خوش تو ہو نا زارا؟ اس نے اس دھیمے سے لہجے میں پوچھا جو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی۔ زارا اس سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ بولی تو الٹا سیدھا نہ بول دے، چنانچہ اس نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، تم بالکل ویسی ہو جیسی میں سوچا کرتا تھا کہ میری بیوی ہو۔ امی نے بالکل میرے مزاج کے مطابق لڑکی ڈھونڈی ہے۔ میں تھوڑی جذباتی ہوں، لیکن وہ اپنی خامی کا اعتراف کرتے ہوئے رک گئی۔ میں جانتا ہوں زارا، بچپن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر میں سنبھال لوں گا۔ وہ جیسے ہی اس کی ہر خوبی خامی کا عندیہ دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے فون پر بات تو کیا کریں گے نا؟ جھجکتے ہوئے زارا نے وہ بات پوچھی جو اس کے دماغ میں کب سے چل رہی تھی۔ آف کورس، تم میری منگیتر ہو اور اب سے میرے ہر دکھ سکھ کی ساتھی بھی۔ تم سے بات نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ ہر روز وہ ہنسی۔ ہر روز اس نے یقین دلایا تھا۔ دونوں کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جو آج سے پہلے اتنے سالوں میں زمین آسمان میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر وہ انگلینڈ چلا گیا PhD کی ڈگری کرنے۔ 4 سال کی مسافت تھی، وہ دن انگلیوں پر گن گن کر کاٹتی۔ وہ وعدے کے مطابق اس سے ہر روز بات کرتا، مگر زارا کی تسلی نہ ہوتی۔ 2 سال میں اس کا MSc کا مکمل ہو گیا اور انتظار بھی مشکل ہونے لگا۔ پھر ساحر کے مشورے پر اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی۔ کیلنڈر سرخ نشانوں سے بھرتے گئے، وہ 20 سے 24 کی ہو گئی اور بالآخر 4 سال مکمل ہو گئے۔ زارا جیسے 4 سال بعد زندہ ہو گئی۔ اس کے انگ انگ سے وہی رنگ پھوٹنے لگے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ مسکراہٹ اس کے روم روم سے پھوٹتی اور آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر والے بھی اس کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ کزنز سب پوچھنے لگیں، زارا فرنیچر کیسا لوگی؟ زارا لہنگا کیسا سوچا؟ زارا ساحر بھائی کیا پہنیں گے؟ وہ سوچتی، جواب دیتی، پھر سوچتی اور ہفتے ہفتے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو دل میں خیال آتا۔ وہ سوچتی، جواب دیتی، پھر سوچتی اور ہفتے ہفتے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو دل میں خیال آتا، بس آنے ہی والا ہے ساحر۔ ہر روز ایک بات، اس کے سامنے وہ الگ ہی زارا ہوتی، بے وجہ بلا تھکان بولتی ہوئی زارا، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولنے والی زارا، اور وہ بھی اس کی باتوں کا برا نہ مانتا۔ وہ دونوں پاس نہ ہو کر بھی ایک دوسرے کے پل پل سے واقف ہوتے۔ اس کی جاننے والیاں اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھتیں۔
تو اس کا دل تفاخر سے بھر جاتا۔ پورے خاندان میں کسی کا منگیتر میرے منگیتر جیسا نہیں۔ یہ بات اس نے ویڈیو کال کے دوران ساحر سے بھی کر دی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی تعریف پر بس مسکرا دیا۔ زارا، اب میں جو بات کرنے والا ہوں وہ دھیان سے سنو اور غور کرو اس پر۔ اس کے تھوڑے سے سیریس لہجے پر زارا بھی کچھ سیریس ہوئی۔ کیا بات ہے یار، تم جانتی ہو میری پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی ہے۔ اور وہ رکا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ خالی پی ایچ ڈی سے کچھ نہیں بنتا۔ تو میرے کلاس فیلو یہاں مزید ایک کورس کر رہے ہیں، پروفیشنل کورس، اور وہ بہت ہی فائدے مند ہے۔ زارا ٹٹک گئی، وہ کیا کہنے جا رہا ہے؟ زارا، اس کا لہجہ نرم تھا، مگر میں چاہتا ہوں تم میری بات سمجھو۔ میں جانتا ہوں تم میری واپسی کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو، مگر کیا؟ زارا نے اس کی بات کاٹ دی۔ ذرا تھوڑا پریکٹیکل ہو کے سوچو۔ ٹیکنیکل کورس ہے اور پاکستان میں یہ ڈگری بہت کم لوگوں نے لی ہوئی ہے۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، ہماری زندگی سنور جائے گی، اور جو زندگی بگڑ رہی ہے وہ ہماری نہیں ہے کیا؟ وہ چیخی۔ میں تمہارے انتظار میں ایسے گل رہی ہوں جیسے کوئی نمک کا ٹکڑا پانی میں گھلتا جاتا ہے اور ختم ہوتا جاتا ہے۔ مجھے اور مت آزماؤ زارا، صرف 4 سال کی بات ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تھوڑا سا چڑ گیا تھا۔ ہمیشہ جذباتی ہو کر مت سوچا کرو۔ اور زارا، اس سے نہیں، تمہارے ساتھ ہی جذبات کا رشتہ ہے۔ پریکٹیکل تعلق تو بہت سو سے ہوتا ہے، خاص سے وہ ہوتا ہے جس سے جذباتی تعلق ہو۔ تو پھر کیسے نکالوں جذبات کو بیچ سے؟ زارا ضد پر اڑ گئی۔ ساحر نے ہر دلیل دی، پیار غصے ہر طرح سے سمجھانا چاہا، پر زارا کی ایک ہی بات تھی۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے اور نہ ہی اپنی باتیں ایک دوسرے کو سمجھا پا رہے تھے۔ بات دھیرے دھیرے دونوں کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گئی۔ سب لوگ زارا کے موقف کے حامی تھے اور ساحر سے واپسی کا تقاضا کر رہے تھے۔ زارا کی ان دنوں ساحر سے بات بالکل بند تھی۔ وہ اسے کال نہ کرتا، اور کرتا تو وہ سنتی نہ، میسج بھی نہ دیکھتی۔ ساحر نے تنگ آ کر گھر کے نمبر پر فون کیا اور زارا سے بات کرنے کا کہا، مگر زارا نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک دوپہر آفس میں تھی تو خالہ کی کال آ گئی کہ آج آفس سے سیدھے اپنے گھر آنے کا کہا۔ زارا کچھ سوچتی ہوئی ان کے گھر چلی آئی۔ زارا بیٹا، تم دونوں میں یہ کیا مسئلہ بنا ہوا؟ ادھر وہ نہیں مان رہا، ادھر تم مڑی ہوئی ہو۔ بیٹا، تھوڑی سمجھداری سے کام لو۔ اتنی چھوٹی سی بات کو اس قدر نہیں کھینچو کہ تعلق میں دراڑ پڑنے لگے۔ خالہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ میں کیا کروں خالہ، آپ ہی بتائیے، اگر وہ اڑ گیا ہے تو مان جائے تو تم ہی مان جاؤ بیٹا۔ 4 سال کتنے ہوتے ہیں بیٹا، پہلے بھی تو کٹ گئے ہیں نا، اب بھی کٹ جائیں گے۔ اور وہ پھر صرف اپنے بارے میں تو نہیں سوچ رہا، وہ تم دونوں کی بات کرتا ہے، اور کہنا آسان ہے 4 سال کتنے ہوتے ہیں، کاٹنے والوں کو معلوم ہے کہ یہ کتنے ہوتے ہیں، اور پھر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خالہ نے بات جاری رکھی۔ اس نے فیس جمع کرا دی ہے بیٹا، داخلہ لے لیا ہے، ویزا آگے بڑھوا لیا ہے، اب وہ کیسے واپس آئے؟ زارا کے دل کو دھکا لگا۔ اگر وہ سمجھتی تھی کہ اب ہر فیصلے میں وہ آدھے آدھے شریک ہیں تو ساحر نے یہ غلط ثابت کر دیا۔ وہ خاموشی سے گھر آ گئی اور سب سے کہہ دیا ساحر پر مزید دباؤ نہ ڈالا جائے کہ وہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ چند دنوں میں سب نارمل ہو گیا۔ وہ لمبی لمبی ٹیلی فون پر باتیں، مگر زارا نارمل نہ ہوئی۔ اس کو ہر رات پورے دن کی بات سناتا۔ سب ختم ہو گیا۔ اب وہ صرف رسمی باتیں کرتی، 1-2 منٹ بات کر کے فون رکھ دیتی، اور وہ سوچتا شاید وہ ناراض ہے، چند دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر کچھ ٹھیک نہ ہو سکا۔ زارا کے اندر کی چنگاریاں دھیرے دھیرے بڑھنے لگیں، کچھ ہولے ہولے اس کے دل کو اندر سے کاٹنے لگا۔ ان 4 سالوں میں اس کی ہم عزیز کزنیں، دوستیں سب بیاہی گئی تھیں، اور جو کبھی اس کو رشک سے دیکھتی تھیں، مزید 4 سالوں کا سن کر اب اس کو طرز سے دیکھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن خالہ اور عاصم، ساحر کا چھوٹا بھائی، مٹھائی کا ٹوکرا لے آئے اور خوشی کی خبر تھی۔ انہوں نے زارا کو ساتھ لپٹا لیا۔ ساحر کہہ رہا تھا زارا ناراض ہے، اسے گھر جا کر خود بتائیں۔ تو اس لیے آئی ہوں میں اپنی بہو کے پاس۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کی
تھوڑی دبائی۔ کیا بات ہے آپا، آپ بھی بتا دیں۔ امی جو باورچی خانے سے آ رہی تھیں ہاتھ پہنچتے ہوئے پوچھا۔ ارے نسیمہ، بس سمجھو دونوں بچوں کی زندگی سنور گئی۔ تم چلو اندر بیٹھ کر بتاتی ہوں۔ پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انہوں نے اطلاع دی کہ ساحر کا ملتان کی ایک کمپنی سے معاہدہ ہو گیا ہے، اور یہ کہ وہ جیسے ہی واپس آئے گا کمپنی والے اسے فوراً ہائر کر لیں گے۔ سیلری پیکیج ٹھیک ٹھاک تھا اور دیگر مراعات اس کے علاوہ تھیں۔ دیکھا یہ ہوتا ہے ایسے کورسز کا نتیجہ۔ ساحر بتا رہا تھا کہ پورے ملتان میں صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، اور اب 5واں وہ ہے۔ ایسے ہی تو نہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے اسے۔ ذرا چپ چاپ سر جھکائے اپنی خالی ہاتھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ لیکن آپا ملتان میں جا پھر تو وہ رہائش بھی وہیں کرے گا۔ ارے نسیمہ، رہائش کا سارا خرچہ وہ خود اٹھائیں گے، سب کچھ دیں گے۔ وہ بس جہاں جہاں کمپنی بھیجے گی وہاں وہاں جائے گا۔ اور وہ زارا، وہ کدھر رہے گی؟ ارے زارا تو ہماری بیٹی ہے، ہمارے ہی گھر میں رہے گی۔ وہ ہر ہفتے آیا کرے گا گھر۔ خالہ جس خبر کی خوشی کی خبر دے رہی تھی، زارا کو جانے کیوں کانٹے کی طرح چبھی۔ فضا میں گھٹن بڑھنے لگی اور وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ وہاں مستقیم کھڑا تھا۔ السلام علیکم زارا، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ دوائیاں پکڑو اور چیک کر لو کہ سب ٹھیک ہے نا؟ زارا نے شاپر تھام لیا اور دوائیوں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ لوگ عرصے سے ان کے ہمسائے تھے۔ امی اکثر اسے چھوٹے چھوٹے کام بتا دیا کرتی تھی۔ زارا کی طرح مستقیم بھی اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ اس نے حال ہی میں ایم فل مکمل کیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے تمہاری ساس آئی ہوئی ہیں۔ مستقیم نے اندازہ لگایا۔ شادی کی ڈیٹ ویٹ تو نہیں فکس ہو رہی؟ ابھی ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ زارا کا لہجہ تھوڑا روکھا تھا۔ ساحر بھائی نہیں آ رہے واپس؟ نہیں۔ اب وہ اس موضوع پر زیادہ نہیں بولتی تھی۔ رات کو خالہ کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ پہلے انتظار، بعد میں بھی انتظار۔ کیوں کرتے ہیں لڑکے منگنیاں؟ اگر انہیں جلدی شادی نہیں کرنی ہوتی تو کیوں لگاتے ہیں لڑکیوں کو انتظار کی سولی پر؟ خود دنیا جہان کی سیر کرتے ہیں اور اپنے خواب پورے کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑ جائیں جو انہیں روز یاد کر کے ان کی واپسی کے لیے دعا کرے۔ رات کے 3 بجے جا کے زارا کے کمرے کا بلب بجھا۔ وہ صبح ناشتے کے لیے باہر نہ آئی نہ آفس گئی۔ امی پریشان ہو کر کمرے میں گئی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ بخار نے شام تک زور پکڑ لیا، لیکن زارا ضد پہ اڑی رہی۔ مجبوراً مستقیم کو کہہ کر ڈاکٹر کو گھر بلایا اور دوائی دی۔ 2 دن میں زارا نرچٹ کر رہ گئی تھی۔ خبر ساحر کو بھی پہنچ گئی تھی اور اس نے زارا کو لاتعداد کالز کیں، مگر زارا نے کسی بھی کال کا جواب نہ دیا۔ مستقیم اس شام جب مستقیم عیادت کرنے آیا ہوا تھا اور سیاست میں اور موسم پر گفتگو جاری تھی، زارا نے اسے پکارا۔ اگر تمہیں کوئی انگلینڈ کا فوری ویزا دے اور کہے کہ آ کر پی ایچ ڈی کر لو تو کیا تم جاؤ گے؟ مستقیم نے اسے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے۔ اس نے گہری سانس لی اور کچھ سوچ کر کہا، میں زارا اس معاملے میں تھوڑی مختلف سوچ رکھتا ہوں۔ میں باہر جانے کی بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا۔ تو کیا تم زندگی میں کامیاب انسان نہیں بننا چاہتے؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ شاید دنیا میں کامیاب نہ بن پاؤں زارا، مگر میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان ڈگریوں کا ڈھیر لگا لیتا ہے، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس رکھنے سے کامیاب نہیں ہو جاتے زارا۔ انسان نیچرل وے میں زندگی گزارنے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک ایسا انسان جس نے دن رات محنت کی ہو اور ایک اعلیٰ مستقبل حاصل کر لیا ہو، وہ نیچرل وے میں زندگی نہیں گزارتا؟ قدرت نے سب چیزوں کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ 20 سال کی عمر تک ایک بچے کو اس کے ماں باپ بھرپور توجہ دیتے ہیں، ایک بھرپور فیملی، ایسے لوگ جو اس کی ہر ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھتے ہیں۔ مگر نوجوان اپنے کیریئر، مستقبل کے لیے ان ہی سالوں میں اپنے گھر والوں سے دور ہونے لگتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میرے کلاس فیلو، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور ہو گئے، ایک اچھا مستقبل آنے کے لیے۔ تم مجھے بتاؤ زارا کہ اگر انسان اکیلا اس دنیا میں رہتا ہو تو کیا یہ سارے جھنجٹ ہوتے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان خود سے زیادہ دوسروں کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن آخر میں جب وہ سب حاصل کر چکا ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں جن کے لیے اس نے اتنی مشقت کی ہوتی ہے،
اور وہ حساسیت کے عالم میں بول رہا تھا، اور زارا جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مستقیم مجھ سے شادی کرو گے؟ خاندان میں بھوچال آ گیا۔ جس نے سنا انگلیاں دانتوں میں دبا لیں۔ زارا نے ساحر سے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ آخر زارا کو اس پاگل پن کی کیسے سوجھی؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لوگ اپنے اپنے کیانے لگانے لگے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زارا اور مستقیم کا آپس میں چکر تھا، اس لیے زارا نے ساحر بیچارے کو ٹیم سے ناک آؤٹ کر دیا۔ اور گھر میں زارا اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ کہوں تو حیا کہلاؤں، نہ کہوں تو ماری جاؤں۔ میری چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے میرے ماں باپ کیسے نہ سمجھ پائیں کہ میں ذہنی اذیت کا شکار ہوں۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کے لیے انتظار نہ کرنے والی زارا نے 4 سال اپنے منگیتر کا انتظار کیا۔ یہ عام سی بات تھی کیا؟ ویسی ہی جیسی سب لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے۔ امی کیا لگتا تھا آپ کو زارا کو بہت سارا پیسہ خوش کر دے گا؟ زارا کو شوہر چاہیے تھا امی، پیسہ بنانے والی مشین نہیں، کیونکہ منگنی کر کے اگلے 8 سال وہ شادی کے بغیر رہ سکتا تھا۔ کیوں لٹکایا ایک ایسی لڑکی کو انتظار کی سولی پہ، جس نے اس کے نام کی انگوٹھی پہننے سے پہلے اس سے تاعمر انتظار کرنے کا وعدہ اور ساتھ رہنے کی منت نہیں کی تھی؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا زارا؟ اتنا اچھا لڑکا بغیر کسی محنت کے مل گیا تو ملتا ہی تو نہیں ہے امی۔ وہ حلق کے بل چیخی، جیسے بچے کو چاند دکھا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تمہارا ہے یہ۔ جیسے جیسے چکور ساری زندگی چاند کے پہنچنے کی کوشش میں ہر رات اٹھتا رہا اور ہر صبح تھک ہار کر نیچے گر جاتا۔ بس بالکل ایسے ہی میرا اور اس کا تعلق ہے۔ اتنی خامیاں تھی اس میں، پہلے کیوں نہیں انکار کیا تھا؟ اول تب معلوم ہی نہیں تھا۔ یہ تو اب پتہ چلا مجھے ساحر سے شادی کرنی تھی امی، اس کے عہدے سے نہیں۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو لاکھوں کما کر دے، مجھے تو ایسا چاہیے جو لاکھوں کے برابر توجہ دے، جسے ہزاروں کام میں بھی میرا خیال ہو، جو چاہے تھوڑے کم کما لے مگر جب کسی دن میرا دل چاہے اس وقت مجھے آئس کریم کھلانے لے جا سکے، جس کے انتظار کے رات کے آخری پہر تک تکیے نہ بھیگیں، جس سے کوئی بات کرنے کے لیے کسی واسطے کی محتاج نہ ہوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں ہر رات ہر دن کی کہانی بیان کروں۔ امی تھک کر جیسے کرسی پر گر گئیں تو زارا ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے وہ چاہیے امی جس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ میں ہوں، اور میرے پکارنے پہ یہ دنیا کے دوسرے کونے سے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ سکے۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ زارا کا احمقانہ اور جذبات کا فیصلہ تھا، اور غور کیا جاتا ہے کہ اس کی امی بھی اس سے ناراض تھیں، مگر اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا اور مستقیم کا رشتہ قبول کر کے اگلے ہفتے ہی اس کا نکاح کر دیا۔ زارا نے جس چیز کا انتخاب کیا وہ اس پر خوش تھی، مگر دور بیٹھا ساحر راتوں کو جانے کیوں بے چین ہو کر اٹھ جاتا اور دیر تک اپنے خسارے کا حساب لگاتا۔